القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء عطف على قوله مطلق، وهذا هو القسم الثاني، ويسمى هذا ميسرة لأنه جعل الأداء يسيرا سهلا على المكلف، لا بمعنى أنه قد كان قبل ذلك عسيرا ثم يسره الله بعد ذلك، بل بمعنى أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولة، كما يقال ضيق فم الركية، أي اجعله ضيقا من الابتداء، لا أنه كان واسعا ثم يضيقه. وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية. کہنے وکامل، اور دوسری قسم کامل ہے، وهو القدرة الميسرة للأداء، دوسری قسم کامل ہے اور یہ قدرت میسرہ للأداء کا نام ہے۔ عطف علی قولہ مطلق، یہ عبارت مصنف کے قول مطلق پر معطوف ہے۔ وهذا هو القسم الثاني، ويسمى هذا ميسرة لأنه جعل الأداء يسيرا سهلا على المكلف، یعنی کہ یہ دوسری قسم ہے اور اس کا نام میسرہ ہے، اور اس کا نام میسرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس نے مکلف پر ادا کو آسان اور سہل کر دیا ہے۔ لا بمعنى أنه قد كان قبل ذلك عسيرا ثم يسره الله بعد ذلك، یہ مطلب نہیں ہے کہ معمور بھی اس سے پہلے دشوار تھا پھر اس کے بعد اس کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے، بل بمعنى أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولة، كما يقال ضيق فم الركية، أي اجعله ضيقا من الابتداء، لا أنه كان واسعا ثم يضيق الله ثم يضيقه، بلکہ یہ معنی ہے کہ اس نے ابتدائی سے آسانی اور سہولت کے ساتھ واجب کیا ہے۔ اب اس کو کلام عرب سے ثابت کر کے دکھلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ ضیق فم الرکیتی، رکیہ کہتے ہیں بھرے ہوئے کنویں کو، کنویں کا منہ تنگ رکھ، اہل عرب کہتے ہیں۔ کب کہتے ہیں؟ جب شروع ہی سے کنویں کو تنگ بنانا ہو، یعنی اس کو ابتدائی سے تنگ بنا، نہ یہ کہ وہ کشادہ تھا پھر اس کو تنگ کرے۔ شارح فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ فِي أَكْثَرِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ دُونَ الْبَدَنِيَّةِ، اور یہ قدرت اکثر عبادات مالیہ میں شرط ہے، نہ کہ عبادات بدنیہ میں۔ وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْأَدَاءِ، اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قدرت کی دوسری قسم یعنی قدرت کاملہ کا بیان شروع کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس قدرت کا دوسرا نام قدرت میسرہ ہے، اور اس کا نام قدرت میسرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس قدرت نے مکلف پر معمور بھی کا ادا کرنا آسان اور سہل کر دیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ میسرہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے معمور بھی دشوار تھا پھر اس کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ابتدائی سے آسان اور سہولت کے ساتھ واجب کیا ہے، پھر اس کو اہل عرب کے کلام سے ثابت کر کے دکھلایا۔ کہتے ہیں کہ اہل عرب کہتے ہیں ضیق فم الرکیۃ، یعنی کنویں کا منہ تنگ رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کنویں کا منہ پہلے کشادہ اور چوڑا تھا پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے کہا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی سے کنویں کا منہ تنگ رکھو۔ شارح فرماتے ہیں کہ قدرت میسرہ اکثر عبادات مالیہ کے لیے شرط ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر، عبادات
اور عبادات بدنیہ کے لیے یہ قطعاً شرط نہیں ہے، خاص عبادات مالیہ کے لیے بھی شرط نہیں ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، اس لیے کہ یہ قدرت ممکنہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اکثر عبادات مالیہ کے لیے قدرت میسرہ کیوں شرط ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال چونکہ انسان کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے مالی عبادات کا ادا کرنا نفس پر بہت شاق ہوتا ہے۔ تو جب عبادت مالیہ کا ادا کرنا نفس و شاق ہوتا ہے تو اس کی کلفت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے قدرت میسرہ کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الواجب وإذا انتفى القدرة انتفى الواجب لأن الواجب كان ثابتا باليسر فإن بقي بدون القدرة يتبدل اليسر إلى العسر الصرفي۔ کہنا کہ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، اور اس قدرت کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے۔ ای ما دامت هذه القدرة باقیة یبقى الواجب، یعنی جب تک یہ قدرت باقی رہے گی واجب باقی رہے گا۔ وَإِذَا انْتَفَى الْقُدْرَةُ انْتَفَى الْوَاجِبُ، اور جب قدرت منتفی ہو جائے گی تو واجب بھی منتفی ہو جائے گا۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ فَإِنْ بَقِيَ بِدُونِ الْقُدْرَةِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ إِلَى الْعُسْرِ الصَّرْفِ، کیونکہ واجب یسر کے ساتھ ثابت تھا، بس اگر واجب قدرت کے بغیر باقی رہ جائے تو یسر عسر محض سے بدل جائے گا۔ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ، یہ متن کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں ماتن اللہ رحمٰن نے یہ فرمایا ہے کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک قدرت میسرہ باقی رہے گی واجب بھی باقی رہے گا، اور جب قدرت میسرہ ختم ہو جائے گی تو واجب بھی منتفی ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ واجب صفت یسر کے ساتھ ثابت ہے، تو اگر قدرت میسرہ کے بغیر واجب باقی رہا تو آسانی اور یسر عسر محض سے بدل جائے گا، یعنی جس عبادت اور معمول بھی کا آسانی کے ساتھ ادا کرنا واجب ہوا تھا اس کو اب دشواری کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس طرح ثابت ہوا کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے لیے شرط ہے۔ حتیٰ تبطل الزکاة والعشر والخراج بہلاک المال تفریع علی قوله ودوام هذه القدرة، یعنی ان الزکاة كانت واجبة بالقدرة الميسرة لأن التمكن فيه يثبت بملك أصل المال، فإذا اشترط النصاب الحولي علم أن فيه قدرة ميسرة، فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزكاة إذ لو بقيت عليه لم يكن إلا غرما۔ وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط لتقرر الوجوب عليه بالتمكن بخلاف ما إذا استهلكه إذ تبقى عليه زجرا له على التعدي، وهذا إذا هلك كل النصاب إذ لو هلك بعض النصاب تبقى بقسطه، لأن شرط النصاب في الابتداء لم يكن إلا للغناء لا لليسر، إذ أداء درهم من 40 كأداء 5 دراهم من 200، فإذا وجد الغناء ثم هلك البعض فاليسر في الباقي باق بقدر حصته، وكذا العشر كان واجبا بالقدرة الميسرة لأن الممكن فيه كان بنفس الزراعة، فإذا شرط قيام 9 العشر عنده كان دليلا على أنه يجب بطريق اليسر، فإذا هلك الخارج كله أو بعضه بعد التمكن من التصدق يبطل العشر بحصته، لأنه اسم إضافي يقتضي وجود الحصص الباقية، وكذا الخراج كان واجبا بالقدرة الميسرة لأنه يشترط فيه التمكن من الزراعة بنزول المطر ووجود آلات الحرث وغير ذلك،
فإذا عطل الأرض ولم يزرع يجب عليه الإخراج للتمكن التقديري، وهذا مما يعرف ولا يفتى به تجاسر الظلمة، بخلاف العشر فإنه يشترط فيه الخارج التحقيقي دون التقديري. ولكن إذا لم يعطل وزرع الأرض واستلمت الزرع آفة يسقط عنه الخراج لأنه واجب بالقدرة الميسرة. کہہ رہے کہ حتیٰ تبطل الزکوٰۃ والعشر والخراج بہلاک المال، حتیٰ کہ مال کے ہلاک ہونے سے زکوٰۃ، عشر اور خراج باطل ہو جائیں گے۔ تفریع علی قولہ ودوام هذه القدرة، یعنی ان الزکوٰۃ كانت واجبة بالقدرة الميسرة لأن التمكن فيه يثبت بملك أصل المال، فإذا اشترط النصاب الحولي علم أن فيه قدرة ميسرة، فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزکوٰۃ۔ کہہ رہے کہ یہ عبارت مصنف قول ودوام هذه القدرت پر تفریع ہے، یعنی زکوٰۃ قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھی، اس لیے کہ اس میں نفس قدرت اصل مال کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جب نصاب حولی کی شرط لگائی گئی تو معلوم ہو گیا کہ اس میں قدرت میسرہ ہے۔ تو جب سال پورا ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ فَإِذَا هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ إِذْ لَوْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا غَرَمًا۔ تو جب نصاب یعنی نصاب حولی، تو جب سال پورا ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اگر مکلف پر زکوٰۃ باقی رہ جائے تو یہ صرف تاوان ہوگا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لا تسقط لتقرر الوجوب علیہ بالتمکن بخلاف ما اذا استہلکہ، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی کیونکہ مکلف پر قدرت ممکنہ کی وجہ سے وجوب ثابت ہے، برخلاف اس صورت کے جب مکلف خود نصاب کو ضائع کر دے۔ تبقى علیہ زجرا له علی التعدی، اس لیے کہ وہ اس کے ذمے باقی رہے گا اس زیادتی پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ وَهَذَا إِذَا هَلَكَ كُلُّ النِّصَابِ إِذْ لَوْ هَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ تَبْقَى بِقِسْطِهِ لِأَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ فِي الْإِبْتِدَاءِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْغِنَاءِ لَا لِلْيُسْرِ، کیونکہ اگر نصاب کا ایک حصہ ہلاک ہوا تو زکوٰۃ اس کے باقی حصے کے کیونکہ اگر نصاب کا ایک حصہ ہلاک ہوا تو زکوٰۃ اس کے باقی حصے کی باقی رہ جائے گی، اس لیے کہ ابتدا میں نصاب کی شرط صرف غنا کے لیے تھی نہ کہ یسر کے لیے۔ اذ اداء درہم من 40 كأداء 5 دراهم من 200، فإذا وجد الغناء ثم هلك البعض فليصرف الباقي باق بقدر حصته، اس لیے کہ 40 میں سے 1 درہم کا ادا کرنا ایسا ہے جیسے 200 درہم سے 5 درہم کا ادا کرنا۔ تو جب مالداری پائی گئی پھر بعد نصاب ہلاک ہو گیا تو باقی کے اندر اس کے حصے کے بقدر یسر باقی ہے۔ وَكَذَا الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ لِأَنَّ الْمُمَكِّنَ فِيهِ كَانَ بِنَفْسِ الزِّرَاعَةِ، فَإِذَا اشْتُرِطَ قِيَامُ 9 الْأَعْشَارِ عِنْدَهُ كان دليلا على أنه يجب بطريق اليسر، فإذا هلك الخارج كله أو بعضه بعد التمكن من التصدق يبطل العشر بحصته۔ اور اسی طرح عشر قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا کیونکہ قدرت ممکنہ اس میں نفس زراعت سے حاصل تھی۔ تو جب مالک کے پاس 9 حصوں کے موجود ہونے کی شرط لگائی گئی
تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ عشر بطریق یسر واجب ہے۔ تو جب صدقہ پر قدرت کے بعد پوری پیداوار یا بعض پیداوار ہلاک ہو گئی تو عشر اسی کے حصے کے بقدر باطل ہو جائے گا۔ لأنه اسم اضافی یقتضی وجود الحصص الباقیۃ، اس لیے کہ وہ ایک اضافی نام ہے جو باقی حصص کے پائے جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ وَقَدَ الْخِرَاجُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّمَكُّنَ مِنَ الزِّرَاعَةِ بِنُزُولِ الْمَطَرِ وَوُجُودِ آلَاتِ الْحَرْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيرِيِّ وَهَذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِهِ لِتَجَاسُرِ الظَّلَمَةِ، اور اسی طرح خراج قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا، اس لیے کہ اس میں بارش برسنے اور کھیتی کے آلات موجود ہونے کے ساتھ زراعت پر قدرت شرط ہے۔ تو جب مالک زمین کو بیکار چھوڑے رکھے اور زراعت نہ کرے تو اس پر تقدیری قدرت کی وجہ سے خراج واجب ہوگا، اور یہ ان امور میں سے ہے جس کو پہچانا جائے گا، لیکن ظالموں کے دلیری کی وجہ سے اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ بخلاف العشر، برخلاف عشر کے، فإنه يشترط فيه الخارج التحقيقي دون التقديري، ولكن إذا لم يعطل وزرع الأرض واستلمت الزرع آفة يسقط عنه الخراج لأنه واجب بالقدرة الميسرة۔ برخلاف عشر کے، کیونکہ اس میں حقیقتاً پیداوار کا ہونا شرط ہے، تقدیری نہیں، لیکن جب مالک بیکار نہ کرے اور زمین میں کھیتی کرے اور کوئی آفت کھیتی کو برباد کر دے تو اس سے خراج ساقط ہو جائے گا، کیونکہ خراج قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہے۔ حتی تبطل الزکاۃ والعشر والخراج بہلاک المال۔ مصنف فرماتے ہیں کہ سابق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ واجب کے دائم ہونے کے لیے قدرت میسرہ کا ہمیشہ ہونا شرط ہے۔ یہاں اسی پر تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مال نصاب کے ہلاک ہونے سے زکوٰۃ اور پیداوار کے ہلاک ہونے سے عشر اور خراج باطل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ پر نفس قدرت ہے جس کو قدرت موقع سے تعبیر کیا گیا ہے، تو زکوٰۃ پر نفس قدرت ایسے مال نصاب کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے جو مال حاجت اصلیہ اور قرضہ سے فارغ ہوتا ہے۔ لیکن جب حولان حول کی شرط لگا دی گئی جو حقیقتاً بڑھوتری ہے اور مال بڑھنے کے قائم مقام ہے، تو معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ پر نفس قدرت، یعنی جس کو قدرت ممکنہ سے سابق کے اندر تعبیر کیا گیا ہے، تو نفس قدرت ایسے مال نصاب کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے جو مال حاجت اصلیہ اور قرضے سے فارغ ہوتا ہے۔ لیکن جب حولان حول کی شرط لگا دی گئی جو حقیقی بڑھوتری اور مال بڑھنے کا قائم مقام ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے۔ چنانچہ اگر وجوب زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ شرط نہ ہوتی تو حولان حول کو شرط قرار نہ دیا جاتا۔ تو وجوب زکوٰۃ کے لیے اسی قدرت میسرہ کا شرط ہونے کی وجہ سے حولان حول کے بعد اگر پورا مال نصاب ضائع ہو گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر حولان حول سے پہلے مال نصاب ضائع ہو گیا تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ مکلف کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ حولان حول کے بعد مال نصاب ضائع ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہونے پر احناف کی دلیل یہ ہے کہ مال نصاب ضائع ہونے کے باوجود اگر مکلف پر زکوٰۃ باقی رکھی جائے
جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو یہ مکلف پر ایک طرح کا تاوان ہوگا اور بغیر قدرت کے زکوٰۃ واجب کرنا لازم آئے گا، حالانکہ قدرت میسرہ کے بغیر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حولان حول کے بعد مال نصاب ہلاک ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ مکلف کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اب رہی بات کہ دنیا و آخرت دونوں میں زکوٰۃ ساقط ہوگی یا صرف دنیا میں، تو اس بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں ساقط ہو جائے گی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف احکام دنیا میں ساقط ہوگی، ورنہ آخرت کے لحاظ سے گناہ گار ہوگا اور اس پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ پورا نصاب ہلاک ہونے کے باوجود یہ آدمی قدرت ممکنہ کے سبب سے چونکہ ادائے زکوٰۃ پر قادر ہے، اس لیے زکوٰۃ کا وجوب اس پر ثابت اور قائم رہے گا، یعنی زکوٰۃ واجب رہے گی، ساقط نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی نے حولان حول کے بعد پورا نصاب ہلاک کر دیا تو ہمارے نزدیک بھی اس پر زکوٰۃ باقی رہے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے پورا مال نصاب ہلاک کر کے مستحق زکوٰۃ یعنی فقیر کے حق میں تعدی کی ہے، اور اس تعدی اور ظلم کے پیش نظر زجراً سزاً اس آدمی پر زکوٰۃ کو باقی رکھا جائے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے درمیان یہ اختلاف پورا مال نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں ہے، ورنہ اگر نصاب کا ایک حصہ ہلاک ہو گیا تو باقی ماندہ حصے کی زکوٰۃ ہمارے نزدیک بھی باقی رہے گی اور ہلاک شدہ کی ساقط ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتدا میں نصاب کی شرط صرف غنا کے لیے تھی، یعنی مکلف کو مالدار کرنے کے لیے ابتدا میں نصاب کی شرط لگائی گئی تھی، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلوب فقیر کو غنی کرنا ہے، اور غنی وہی کر سکتا ہے جو خود بھی غنی ہو، لہذا مکلف کا غنی ہونا ضروری ہے۔ اور غنا کے سلسلے میں لوگوں کی حالتیں چونکہ مختلف ہے، اس لیے اشارے نے مل کے نصاب کے ساتھ غنا کو مقدر کیا ہے، یعنی شریعت کی نظر میں جو مالک نصاب ہوگا وہی مالدار ہوگا، وہی غنی ہوگا، اور جو نصاب کا مالک نہیں ہوگا وہ غنی نہیں کہلائے گا۔ بہرحال ابتدائی سال میں نصاب کی شرط لگانا محض غنا کے لیے ہے، یسر کے لیے نہیں ہے، یعنی نصاب کا مالک ہونا وجوب زکوٰۃ کے لیے قدرت ممکنہ کے مانند ہے، نہ کہ قدرت میسرہ کے مانند، اور نصاب کا مالک ہونا قدرت میسرہ اس لیے نہیں ہے کہ 40 دراہم میں سے ایک درہم مثال کے طور پر ادا کرنا یسر اور آسانی میں ایسا ہے جیسا 200 درہم میں 5 درہم ادا کرنا، یعنی جس قدر یسر اور آسانی 200 دراہم میں سے 5 درہم ادا کرنے میں ہے، اسی قدر یسر 40 دراہم میں سے 1 درہم ادا کرنے میں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نصاب کی شرط لگانا یسر کے لیے نہیں ہے بلکہ غنا کے لیے ہے۔ تو جب غنا یعنی مالک نصاب ہونا، پس جب غنا پایا گیا یعنی مالک نصاب ہونا پایا گیا، اور پھر حولان حول کے بعد نصاب کا ایک حصہ ہلاک ہو گیا، تو یسر باقی حصے میں چونکہ اس کے حصے کے بقدر موجود ہے، اس لیے باقی حصے میں وجوب زکوٰۃ باقی رہے گا۔ اس کو مثال سمجھا ہے، مثال کے طور پر 200 درہم میں سے حولان حول کے بعد 100 درہم ضائع ہو گئے، تو باقی 100 درہم میں 2.5 درہم زکوٰۃ واجب رہے گی، اور ہلاک شدہ 100 درہم کی زکوٰۃ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ساقط ہو جائے گی، کیونکہ 200 درہم میں سے 5 درہم ادا کرنے میں جس قدر آسانی ہے اسی قدر 100 درہم میں سے 2.5 درہم ادا کرنے میں آسانی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ عشر بھی قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا، کیونکہ عشر میں قدرت ممکنہ کا تو نفس زراعت سے حاصل ہے، لیکن جب مالک زمین کے پاس 9 حصوں کی باقی رہنے کی شرط لگا دی گئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عشر بطریق یسر واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر عشر ادا کرنے پر قادر ہونے کے بعد پوری پیداوار ہلاک ہو جائے یا کچھ پیداوار ہلاک ہو جائے تو ہلاک شدہ کے بقدر عشر باطل ہو جائے گا، یعنی پوری پیداوار ہلاک ہونے کی صورت میں پورا عشر باطل ہو جائے گا، اور کچھ ہلاک ہونے کی صورت میں اسی کے بقدر عشر باطل ہو جائے گا، کیونکہ عشر ایک اضافی نام ہے جو 9 حصوں کے موجود ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ہلاکت کے بعد جو باقی رہے گا
اس کا 10واں حصہ واجب ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی طرح خراج بھی قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا، کیونکہ خراج واجب ہونے کے لیے زراعت پر قادر ہونا شرط ہے، اس طور پر کہ بارش برستی ہے اور کھیتی کرنے کے لیے جو کھیت کے آلات ہیں وہ بھی موجود ہونے چاہیے۔ چنانچہ اگر زمین بنجر ہو یا زمین بنجر تو نہ ہو لیکن بارش نہ ہوئی ہو یا کھیتی کے آلات مہیا نہ ہوں تو ان صورتوں میں خراج واجب نہ ہوگا، کیونکہ خراج کا واجب ہونا زمین کے نما سے متعلق ہے، نہ کہ زمین کے رقبہ اور اس کی ذات سے۔ تو خراج واجب ہونے کے لیے بارش برسنا، کھیتی کے آلات موجود ہونا اور زمین کے بنجر نہ ہونے کی شرط لگانا یسر اور آسانی کی شرط ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وجوب خراج کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ آگے فَإِذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ، یہ عبارت دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر خراج قدرت میسرہ کیسے واجب ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، تو جو آدمی اپنی خراج زمین کو بیکار چھوڑ دے اور اس میں کھیتی نہ کرے تو اس پر خراج واجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس آدمی پر خراج واجب کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ نے اس پر بھی خراج واجب کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں تقدیراً قدرت میسرہ موجود ہے، یعنی زمین بھی اس نے کھیتی نہیں کی ہے لیکن زمین تو کھیتی کے قابل ہے نا، بارش بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد کھیتی کے آلات بھی موجود ہیں، مگر اس کے باوجود اس نے کھیتی نہیں کی اور زمین کو بیکار چھوڑ دیا ہے، تو اس کا یہ عمل ایسا ہے گویا اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا، اور یہ ایک قسم کی تعدی ہے، اور تعدی اور ظلم کی صورت میں واجب ساقط نہیں ہوتا ہے، لہذا اس آدمی کے ذمے سے خراج بھی ساقط نہیں ہوگا، بلکہ تقدیری قدرت میسرہ کی وجہ سے خراج واجب ہوگا۔ لیکن یہ خیال ہے کہ علم کی حد تک تو اس مسئلے کے جاننے اور بیان کرنے میں علم کی حد تک تو اس مسئلے کے جاننے اور بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، ورنہ جو حکام ہیں، خاص طور پر جو ظالم حکام ہیں، وہ اور زیادہ کاشتکاروں پر ظلم کرنے لگیں گے۔ یعنی اگر وہ مسئلہ جان لیں اسلامی حکام، تو حقیقتاً عدم قدرت کے باوجود وہ اپنی رعایا پر، کاشتکاروں پر یہ الزام لگا کر کہ تم قادر تھے مگر تم نے زمین کو بیکار چھوڑ رکھا تھا، خراج وصول کریں گے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ تو لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے تقدیری پیداوار کی صورت میں خراج واجب ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، برخلاف عشر کے، کیونکہ عشر واجب ہونے کے لیے حقیقتاً پیداوار کا ہونا شرط ہے، تقدیری پیداوار معتبر نہیں ہے۔ تو جب پیداوار حقیقتاً موجود ہوگی تب عشر واجب ہوگا، محض تقدیری و تخمینی پیداوار سے عشر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر زمین کا مالک زمین کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اس میں کاشت کرے اور پھر وہ کاشت کسی آفت سمائی سے بالکل برباد ہو جائے، کھیتی کا نام و نشان نہ رہے، تو اس صورت میں زمین کے مالک سے خراج ساقط ہو جائے گا، کیونکہ خراج قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ اب اگر آسمانی آفت کے کھیتی کو ہلاک کرنے کے باوجود خراج واجب کیا گیا تو یہ زمین کے مالک پر تاوان ہوگا اور یسر عسر سے بدل جائے گا، جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بخلاف الاولی حتی لا يسقط الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال بیان للممکنۃ بطریق المقابلۃ، یعنی ان بقاء القدرۃ الممکنۃ لیس بشرط لبقاء الواجب لأنه شرط محض لا يشترط بقاؤه كالشهود في باب النکاح، فإذا زالت القدرۃ الممکنۃ يبقى الواجب، ولهذا يبقى الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال، لأن الحج يثبت بالقدرۃ الممکنۃ لأن الزاد القليل والراحلة الواحدة أدنى ما يتمكن بها المرء من أداء الحج، وأما اليسر فإنما يقع بخدم ومراكب كثيرة وأعوان مختلفة ومال كثير، فإذا فاتت القدرة يبقى الحج على حاله ويظهر ذلك في حق الإثم والإيصاء، وكذا صدقة الفطر تثبت بالقدرة الممكنة
الا ترى انه لم يشترط فيها حولان الحول والنماء بل لو هلك النساء في يوم العيد تجب عليه الصدقة فإذا فات هذا النساب يبقى عليه الواجب بحاله. وعند الشافعي رحمه الله كل من يملك قوتا فاصلا عن يومه تجب عليه الصدقة ولا يشترط ملك النساب. قلنا يلزم في هذا أقلب الموضوع بأن يعطي اليوم الصدقة ثم يسأل منه غدا عين تلك الصدقة. كان بخلاف الأولى حتى لا يسقط الحج والصدقة الفطر بهلاك المال، برخلاف پہلے قسم کے حتیٰ کہ مال کے ہلاک ہونے سے حج اور صدقہ فطر ساقط نہیں ہوں گے. بیان للممکنة بطریق المقابلة یعنی ان بقاء القدرة الممکنة ليس بشرط لبقاء الواجب لأنه شرط محض لا يشترط بقاؤه كالشهود في باب النکاح. یہ مقابلے کے طور پر قدرت ممکنہ کا بیان ہے، یعنی قدرت ممکنہ کی بقائے واجب کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت ممکنہ محض ایک شرط ہے، اس کی بقا شرط نہیں ہے. جیسے نکاح کے باب میں گواہوں کا ہونا. فإذا زالت القدرة الممكنة يبقى الواجب ولهذا يبقى الحج وصدقة الفطر بهلاك المال لأن الحج يثبت بالقدرة الممكنة. کہنے کہ پس جب قدرت ممکنہ زائل ہو جائے گی تو واجب باقی رہے گا، اسی وجہ سے حج اور صدقہ فطر مال ضائع ہونے کے باوجود باقی رہتے ہیں، کیونکہ حج قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتا ہے. لأن الزاد القليل والراحلة الواحدة أدنى ما يتمكن بها المرء من أداء الحج. اس لیے کہ تھوڑا سا توشہ اور ایک سواری ادنا قدرت ہے جس کے ذریعے انسان ادائے حج پر قادر ہوتا ہے. وأما اليسر اور رہا یسر فإنما يقع بخدم ومراكب كثيرة وأعوان مختلفة ومال كثير فإذا فاتت القدرة يبقى الحج على حاله ويظهر ذلك في حق الإثم والإيساء. اور رہا یسر تو وہ بہت سے خدام، بہت سی سواریوں، بہت سے مددگار اور بہت سے مال سے واقع ہوگا. تو جب قدرت ممکنہ فوت ہو جائے گی تو حج علی حال ہی باقی رہے گا، اور حج کا باقی رہنا گناہ گار ہونے اور وصیت کرنے کے حق میں ظاہر ہوگا. وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَالنُّمَاءُ بل لو هلك النساء في يوم العيد تجب عليه الصدقة فإذا فات هذا النساب يبقى عليه الواجب بحاله. اور اسی طرح صدقہ فطر ہے، قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتا ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ صدقہ فطر میں حولان حول اور مال بڑھنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن نصاب ہلاک ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. تو جب یہ نصاب فوت ہو جائے تو اس پر واجب علی حال ہی باقی رہے گا. وعند الشافعی رحمہ اللہ کل من یملک قوتا فاضلا عن یومه تجب علیہ الصدقة ولا یشترط ملک النصاب. قلنا يلزم في هذا قلب الموضوع بأن يعطي اليوم الصدقة ثم يسأل منه غدا عين تلك الصدقة. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی ایک دن سے زیادہ کی خوراک کا مالک ہو اس پر صدقہ واجب ہوتا ہے، نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں ہے. ہم جواب دیں گے کہ اس صورت میں قلب موضوع لازم آتا ہے، اس طور پر کہ آج صدقہ دے گا، پھر اس سے کل آئندہ بعین ہی وہی صدقہ مانگیں گا. بخلاف الاولی حتی لا يسقط الحج وصدقۃ الفطر بہلاک المال. اس سے پہلی عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قدرت میسر کو بیان کیا تھا.
اب یہاں سے اس کے مقابلے کے طور پر قدرت ممکنہ کو بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ بقائے واجب کے لیے قدرت میسرہ کی بقا تو شرط ہے، لیکن بقائے واجب کے لیے قدرت ممکنہ کی بقا شرط نہیں ہے۔ یعنی جو چیز قدرت ممکنہ کی وجہ سے واجب ہوئی تھی اس کی بقا قدرت ممکنہ کی بقا پر موقوف نہیں ہے، بلکہ قدرت ممکنہ کے فوت ہونے کے باوجود واجب باقی رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قدرت ممکنہ احداث فعل اور ایجاد فعل پر قادر ہونے کے لیے محض ایک شرط ہے، اس میں علت کے معنی ہرگز نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی فعل کو موجود کرنے کی شرط ہو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ چیز اس فعل کی بقا کے لیے بھی شرط ہو۔ اس کو مثال سے سمجھایا شاعر نے، نکاح کے اندر یعنی انعقاد نکاح گواہوں کا ہونا، جیسے گواہوں کا ہونا انعقاد نکاح اور نکاح کو موجود کرنے کے لیے شرط ہے، لیکن بقائے نکاح کے لیے گواہوں کا باقی رہنا شرط نہیں ہے، بلکہ گواہوں کے ماننے کے بعد بھی نکاح باقی رہتا ہے۔ بہرحال قدرت ممکنہ جب احداث فعل کی ایک شرط ہے اور اس میں علت کے معنی بالکل نہیں ہے، تو بقائے فعل کے لیے قدرت ممکنہ کا باقی رہنا شرط نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف قدرت میسرہ ہے کہ قدرت میسرہ شرط محض نہیں ہے، بلکہ اس میں علت کے معنی بھی موجود ہیں، اس طور پر کہ قدرت میسرہ کی وجہ سے جب کوئی چیز واجب ہوگی تو وہ صفت یسر کے ساتھ واجب ہوگی، اور اسے چونکہ بغیر قدرت میسرہ کے متصور نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جو چیز قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوئی تھی اس کی بقا کے لیے بھی قدرت میسرہ کا باقی رہنا شرط ہوگا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ معلول جس طرح اپنے وجود میں علت کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس طرح ثابت ہوا کہ معلول کی بقا کے لیے علت کی بقا شرط ہے، اور بقائے واجب کے لیے چونکہ قدرت ممکنہ کی بقا شرط نہیں ہے، اس لیے جب قدرت ممکنہ فوت ہو جائے گی تو واجب والا حال باقی رہے گا۔ چنانچہ اگر نصاب کا مالک ہونے کے بعد عید کے دن مال نصاب ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مکلف پر صدقۃ الفطر اعلیٰ حال ہی باقی رہے گا، واجب رہے گا۔ اور اگر زاد و راحلہ پر قادر ہونے کے بعد وہ مال ہلاک ہو گیا تو حج کا وجوب باقی رہے گا، کیونکہ حج قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس طور پر کہ وجوب حج کے لیے باری تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت کی وجہ سے نفس استطاعت شرط ہے حج کے لیے، اور کعبۃ اللہ سے دور رہنے والے کے لیے زاد و راحلہ سے نفس استطاعت حاصل ہو جاتی ہے، زاد و راحلہ سے نفس استطاعت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا زادہ راہ اور ایک سواری، یہ دونوں چیزیں ادنا قدرت ہے جس کے ذریعے آدمی ادائے حج پر قادر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا زیادہ راہ ہو اور ایک سواری ہو تو یہ دونوں چیزیں حج کے لیے قدرت ممکنہ ہیں۔ اور بہت سے خدام، بہت سی سواریوں، بہت سے انصار مددگار اور بہت سے مال کا ہونا یہ قدرت میسرہ ہے۔ تو جب قدرت ممکنہ فوت ہو جائے گی تو حج اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وجوب اعلیٰ حال ہی باقی رہے گا، اور اس کی بقا کا ثمرہ اس طرح ظاہر ہوگا کہ یہ آدمی بہت سے انصار و مددگار اور بہت سے مال کا ہونا یہ قدرت میسرہ ہے۔ تو جب قدرت ممکنہ فوت ہو جائے گی تو حج اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وجوب اعلیٰ حال ہی باقی رہے گا، اور اس کی بقا کا ثمرہ اس طرح ظاہر ہوگا کہ یہ آدمی یا تو اپنے کسی وارث کو اپنی طرف سے حج بدل کرنے کی وصیت کرے گا، یا وصیت نہ کرنے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ تو قدرت ممکنہ کے فوت ہونے کے بعد آخری وقت میں حج بدل کی وصیت کا واجب ہونا یا بصورت دیگر اس کا گناہ گار ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت ممکنہ کے فوت ہونے کے بعد حج کا وجوب باقی رہتا ہے، اور حج کی بقا کے لیے قدرت ممکنہ کی بقا شرط نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اسی طرح صدقۃ الفطر قدرت ممکنہ سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے مال نصاب کا مالک ہونا کافی ہے،
اس کے لیے نہ تو حولان حول شرط ہے اور نہ مال کا نامی ہونا شرط ہے۔ تو جب وجوب صدقۃ الفطر کے لیے حولان حول اور نمائے مال کا شرط نہ ہونا، تو وجوب صدقۃ الفطر کے لیے حولان حول اور نمائے مال کا شرط نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے قدرت مؤثرہ شرط نہیں ہے، بلکہ قدرت ممکنہ کافی ہے۔ اور قدرت ممکنہ کی بقا چونکہ بقائے واجب کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے عید کی صبح شادی کے بعد اگر مال نصاب ضائع ہو گیا تو صدقۃ الفطر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ حال ہی باقی رہے گا اور اس پر ادا کرنا واجب ہوگا، حتیٰ کہ اگر بغیر ادا کیے مر گیا تو گناہ گار ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ وجوب صدقۃ الفطر کے سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دن سے زیادہ کی خوراک کا مالک ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی عید کے دن کے ضروری اخراجات سے زائد نصف سا گندم یا 1 سا جو کا مالک ہے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صدقۃ الفطر کی وجوب کے لیے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب دیا جائے گا کہ اس صورت میں قلب موضوع لازم آئے گا، اس طور پر کہ جب عید کے دن اس دن سے فاضل نصف سا گندم اس کے پاس تھا، مکلف آدمی کے پاس تھا، بندے کے پاس تھا، اور اس نے اس کو فقیر کو دے دیا، تو عید سے اگلے دن یہ آدمی خود سوال کا محتاج ہوگا اور اس فقیر سے بعینہ ہی وہی صدقۃ الفطر مانگے گا جو اس کو کل گزشتہ دیا تھا۔ یعنی کل فقیر کو دے رہا تھا اور آج مانگ رہا ہے، حالانکہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بغیر دوسرے سے سوال کیے اپنی ضرورت کو دور کرنا اولا ہے بنسبت فقیر کی حاجت کو دور کرنے کے۔